تم یہاں گارڈن میں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ اس نے جنت کو دیکھو جو اپنے کام میں مصروف تھی، مگر اسے دیکھتے جنت نے منہ نہیں موڑا تھا۔ اس کے ڈر سے جنت جو کہ اسٹیک لگا رہی تھی اس کے ہونٹوں کے پاس پھیل گئی۔ کیا ہوا؟ یہ شکل کیوں نہیں دکھا رہی ہو تم؟ جانتی نہیں ہو ٹیوشن کا وقت ہو چکا ہے؟ اب کیا ننھی بچی ہو تم جس کا بیگ بھی میں لاؤں گا؟ وہ دانت پیس کر بولا تھا۔ لالا آپ امی سے پوچھ لیں، مجھے شرم آ رہی ہے۔ وہ بغیر مڑے بولی، ابھی کہ ابھی سیدھی ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں سیدھا کر دوں گا۔ جنت، یہ ڈرامے میرے سامنے مت کیا کرو۔ اس کی بلند آواز پر جنت کو پلٹ نہیں پڑا، مگر زاویہ حیرت سے بس اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ جنت نے پورے چہرے پر میک اپ کرنے کی کوشش کی تھی، اس کی لپسٹک ایک طرف سے ہونٹوں سے باہر نکل چکی تھی، وہ مضحکہ خیز لگ رہی تھی۔ یہ سب کیا کر رہی ہے تم؟ زاویہ نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی۔ وہ امی میک اپ کرنے نہیں دیتی نا، تو میں نے سوچا یہاں کر لوں۔ امی شادی ہونے والی ہے تو اتنا تو آنا چاہیے۔ کون سی شادی؟ کس کی شادی؟ یہ تمہارے چھوٹے دماغ میں کس نے بٹھا دیا؟ پہلے بڑی تو ہو جاؤ، یہ سب ایک منٹ میں چھٹا لینا کسی جوکر سے کم نہیں لگ رہی۔ وہ تنزیہ بولا، تم ابھی کہ ابھی اپنے کمرے میں آؤ بیگ لے کر، اگر ایک بھی منٹ اوپر ہوا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی ایک ہی بات سنے بغیر وہ جا چکا تھا۔ یہ کتابیں تو اب میرے بیگ میں رہیں گی نہیں۔ وہ گہری سانس بھرتی خود سے بولتی لائبریری سے اپنی کتابیں اٹھا کر اس کے کمرے میں آئی۔ آؤ اور کل والا ٹیسٹ دکھاؤ مجھے، کیسا ہوا ہے؟ زاویہ نے اسے دروازے میں کھڑا دیکھا تو حکم جاری کیا، لالا میری بات پکی ہو گئی ہے، میرے ہونے والے شوہر کو لڑکیوں کی پڑھائی بالکل نہیں پسند۔ تو وہ اسٹائل مارتے بیگ سے کتابیں باہر رکھتے بولی، یا آپ کسی غریب کو دے دیں، میں آئندہ سے ٹیوشن پڑھنے نہیں آؤں گی۔ میرے ہسبینڈ چاہتے ہیں میں بس کھاؤ پیو آرام کرو، اپنا خیال رکھوں۔ وہ فاتحانہ نگاہوں سے زاویار کو دیکھتی واپس پلٹی کہ اس کی نظر سامنے رکھی نائٹیز پہ پڑی، شاید وہ الماری میں رکھنا بھول گئی تھی۔ استغفر اللہ، یہ بھی تمہارے شوہر نے دی ہے؟ لگتا ہے مگر یہ تمہاری بھول ہے کہ تم شادی کا بہانہ کر کے پڑھائی سے بچ جاؤ گی۔ وہ سخت لہجے میں انکشاف کرتا ہوا پلٹا جبکہ جنت اپنی جگہ پانی پانی ہو چکی تھی۔ یہ سب پچھلے دنوں اس کی امی لائی تھی جنہیں وہ کھول کھول کر دیکھ رہی تھی، پر اب زاویہ نے بھی دیکھ لیا تھا۔ وہ جان چکا تھا جبکہ جنت کے سر پر ابھی بھی پڑھائی کی تلوار لٹک رہی تھی۔ اسے لگا تھا شادی کی وجہ سے اسے پڑھنا نہیں پڑے گا، مگر زاویہ ایسا ہونے نہیں دینے والا تھا۔ مجھے نہیں پڑھنا، آپ نے کہا تھا کہ ان لوگوں کو بھی زیادہ پڑھی لکھی لڑکی نہیں چاہیے۔ پھر زاویہ لالو کو سمجھائے ورنہ میں اپنی ان سے بات کروں گی۔ جنت منہ پھلائے نازیہ بیگم سے مخاطب ہے، شرم نام کی کوئی چیز ہے تمہیں؟ کیسے منہ پھاڑ کر کہہ رہی ہو؟ ابھی تم اسی گھر میں ہو، اگر زاویہ چاہتا ہے تو تمہیں پڑھنا ہوگا، وہ تمہاری بہتری چاہتا ہے، کم از کم اپنا انٹر تو کلیئر کرو۔ کتنی مشکل سے وہ تمہیں پڑھانے کے لیے مانا ہے، تو نہ مانتے؟ نازیہ بیگم نے اس کی کان کھینچے، ان کی یہ اکلوتی اولاد انہیں بہت تنگ کرتی تھی۔ اگر وہ نہ مانتا تو تمہاری سب کے پیپر کلیئر نہیں ہوتے۔ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے کیا پھپھو؟ زاویہ جو لاؤنج کے گیٹ پر کھڑا یہ باتیں سن رہا تھا جنت کو خونخوار نظروں سے دیکھنے لگا۔ جنت نے فوراً جسبجس ہوتے نگاہیں پھیری۔ کچھ بھی نہیں بیٹا، اب یہ تمہارے حوالے ہے، آغا جان نے آنن فانن رشتہ طے کر دیا، تم سے بھی مشورہ نہیں مانگا۔ میں بس ترکی گیا تھا بزنس میٹنگ کے لیے، یہاں تو سبھی بدل چکا ہے، مگر آپ فکر مت کریں، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے دانت پیس کر بولا، اب تم ہی دیکھو جنت کو، تب تک میں ذرا بھابھی کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ جنت مکمل زاویار کے حوالے کیے جا چکی تھی جبکہ جنت اپنے ناخنوں سے کھیل رہی تھی۔ زاویار کی نگاہ ان ناخنوں پر پڑی جنہیں تراش کے ساتھ بڑا کیا گیا تھا۔ یہ ناخن میرے جانے سے پہلے تو بڑے ہوئے نہیں تھے۔ وہ شادی ہونے والی؟ جنت تمہاری شادی ابھی نہیں ہو رہی، یہ ناخن کٹ جائے ورنہ تمہاری انگلیاں بھی نہیں بچیں گی اگر میں انہیں کاٹنے پر آیا تو۔ پر جنت منمنائی، بس بہت ہو گیا تمہارا یہ ڈرامہ، میں مزید برداشت نہیں کروں گا اب، تمہارے منہ سے اگر یہ شادی کی بات نکلی تو۔ مگر مجھے نہیں پڑھنا، تو معصومیت کی حد کرتے ہوئے بولی۔ زاویہ کا بس نہیں چل رہا تھا اسے یا خود کو کچھ کر دے۔ تم سے میں نے پوچھا نہیں ہے، تمہیں پڑھنا ہی ہوگا، اوکے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں، جیسے ان کے کہنے سے دنیا چلتی ہے، چنگیز خان نہ ہو تو۔ وہ زہریلا بڑبڑائی کیونکہ زاویہ کے منہ پر یہ سب کہنے کی ہمت نہیں تھی اس کی۔ کیا بڑبڑائی جا رہی ہو؟ ہاں، تمہیں میں سامنے دکھ نہیں رہا یا کوئی دلہا نہیں ہے جو تمہیں بچا لے گا؟ میں کچھ نہیں کہہ رہی۔ وہ فوراً مکر گئی۔ زاویہ نے گہری سانس بھر کر اسے دیکھا۔ چند ہفتوں کی اس کی غیر موجودگی میں جنت کا رشتہ طے ہو گیا تھا، مگر یہ احساس اسے نہ جانے کیوں اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ جنت کی شادی یہ عمر نہیں ہے؟ آپ نے آنن فانا یہ رشتہ طے کر دیا، مگر جنت جیسے اسے زندگی کا مقصد سمجھ بیٹھی ہے۔ وہ آغا جان کے کمرے میں بیٹھا چائے پیتا ان سے مخاطب تھا، شادی کی عمر نہیں ہوتی، مگر مجھے خائف تھا۔ اس کے 18 کا ہوتے ہی سارے خاندان کی نگاہوں میں آ چکی تھی، مگر افسوس یہ رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ انہوں نے افسردگی سے کہا،
زاویہ کے لیے یہ بات تو کسی معجزے سے کم نہیں تھی، ورنہ وہ اس رشتے کو ختم کروانے کے لیے کتنی ہی باتیں سوچے بیٹھا تھا۔ میں نے یہ بات جنت سے چھپائی تھی، میں جانتا تھا وہ اتنی جلدی سچ کو قبول نہیں کر پائے گی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کی انگ انگ سے خوشی چھلک رہی تھی۔ اس میں خوشی کی کیا بات ہے زاویار؟ اس بچی کا رشتہ ٹوٹ گیا اور یہ خوشی کی بات ہے؟ نہیں، میرا مطلب یہ کہ ان لوگوں کا نقصان ہے کہ انہوں نے رشتہ توڑا۔ اسے رشتوں کی کمی تھوڑی ہے، کمی نہیں ہے، مگر کسی لڑکی کا رشتہ ٹوٹنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور ہمارے علاقے میں تو اس بات کو یاد رکھا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے جنت کے ددیال والوں کے بہکاوے میں آ کر ہی رشتہ توڑ دیا ہے، ایسے تو کتنی رشتے واپس چلے جائیں گے۔ آغا جان کے چہرے پر پریشانی صاف جھلک رہی تھی، ان کی فکر بجا تھی۔ زاویہ بھی تمام معاملات سے واقف تھا۔ اگر میں ایک حل بتاؤں اس کا تو کیا آپ مانیں گے؟ اس نے ہمت کرتے بات بڑھانی چاہی۔ ہاں بولو۔ حالات کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے یہی ٹھیک ہے، میں جنت سے شادی کر لیتا ہوں تاکہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے۔ آغا جان نے چونک کر اپنے پوتے کو دیکھا۔ وہ جنت کو ہمیشہ ڈانٹتا رہتا تھا یا اس کی شکایت وہ ان سے کرتا تھا، مگر اس کا خود شادی کی بات کرنا انہیں حیرت میں ڈال چکا تھا۔ وہ ایک نظر میں معاملہ بھاپ گئے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اگر میں ایسا چاہتا تو یہ بہت پہلے ہو چکا ہوتا۔ زاویار کو اس بات کی امید نہیں تھی۔ مجھ میں کوئی کمی ہے کیا، یا میں آپ کی نوازی کے قابل نہیں لگتا آپ کو؟ وہ طنزیہ بولا، اپنے ہاتھوں کو باہم آپس میں پھنسائے وہ جواب کا منتظر تھا۔ ایسی بات نہیں ہے زاویار، تمہاری اپنی جگہ ہے، مگر تمہارے اور جنت کے مزاج میں بہت فرق ہے۔ اگر میں اس بات کو نظر انداز بھی کر دوں تو کل کو میں نہیں چاہتا کہ لوگ سمجھیں تم نے اور ہم نے مل کر جنت کے نام جائیداد پر قبضہ کرنا چاہا ہے۔ جنت بھی پھر ان کی باتوں میں آ سکتی ہے، کبھی نہ کبھی تو وہ باشعور ہوگی۔ میں جانتا ہوں وہ تمہیں کبھی نہیں چنے گی، اور نہ میں اس کی مرضی کے خلاف کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی اتنی لمبی بات پر زاویار بس انہیں دیکھتا رہ گیا۔ اس کے احساسات سے زیادہ انہیں زمانے اور جنت کی بچکانہ سوچ کی فکر تھی۔ زاویار لب بھیجنے خود کو کچھ کہنے سے باز رکھتے ہوئے اٹھا۔ وہ جانے کے لیے کھڑا تو پیچھے ایک بار پھر آغا جان کی آواز آئی، میں جانتا ہوں تم اس چیز کو سمجھو گے زاویار، میرے لیے تم اہم ہو، پر جو تم مانگ رہے ہو وہ میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ جو مجھے چاہیے وہ میں خود حاصل کر کے رہوں گا۔ وہ زیر لب بڑبڑایا، اسے اب خود سے ضد ہو چکی تھی۔ آغا جان نے اسے سختی سے یہ بات بتانے سے منع کیا تھا، مگر وہ جنت کو اس طرح خیالوں کی دنیا میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کا پورا دل جل کر راکھ ہو رہا تھا۔ جب وہ اپنی شادی کی بات کرتی تھی، زاویار کا بس نہیں چلتا تھا کہ اسے کچھ کر دے۔ زاویار اپنی آفس سے تھکا ہارا واپس آیا تھا کہ جنت کے کمرے سے تیز آواز آتی سنائی دی۔ کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ مجھے ساجن کے گھر جانا ہے، مجھے ساجن کے گھر جانا ہے۔ جنت کی آواز گانے کے الفاظ کے ساتھ سنائی دے رہی تھی۔ اس کی نگاہ اٹھی تو جنت کوئی کمر پر دوپٹہ باندھے ہوئے ہل رہی تھی۔ اس کا ڈانس زور و شور سے جاری تھا۔ زاویار نے غصے سے دروازہ کھولا تو جنت اپنی جگہ سے اچھلی۔ لالا آپ، وہ جھیپ گئی۔ اس نے فوراً سے اسپیکر کا بٹن بند کیا۔ ہاں میں، یہ کیا کر رہی ہے تم؟ لوگوں کے سونے کا ٹائم ہے، پھر تم کالج میں پورا دن سوتی رہو گی۔ وہ میں ڈانس پریکٹس کر رہی ہوں۔ وہ اپنا دوپٹہ لبوں پہ دبائے شرمانے کی ناکام ایکٹنگ کرنے لگی۔ زاویار کا اس کا شرمانہ بالکل مصنوعی لگا۔ تمہاری یہ فضول کا شرمانہ کام نہیں آئے گا۔ جی مگر لڑکیاں ایسے ہی شرماتی ہیں نا، میں ابھی سے کوشش کر رہی ہوں۔ کاش تم کچھ اور بھی کوشش کر لیتی تاکہ اپنے ماں باپ کا نام روشن کر سکتی، پر خیر اب میں تمہیں جو بتانے والا ہوں اسے سن کر تم مر نہیں جانا۔ وہ طنزیہ بولا، جی؟ جنت کو اب لگ رہا تھا کوئی بھی خبر اسے افسردہ نہیں کر سکتی، اس لیے اسے فکر بھی نہیں تھی۔ تو پھر سنو، ان لوگوں نے رشتہ توڑ دیا ہے، تمہاری اب کوئی شادی نہیں ہوگی۔ وہ اطمینان سے جیبوں میں ہاتھ ڈالے بولا۔ جنت تو کچھ دیر سکتے میں آ چکی تھی۔ انہوں نے رشتہ توڑ دیا؟ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے؟ میں ابھی امی سے بات کروں گی۔ وہ حیرت و غم کی ملی جلی کیفیت میں جانے لگی، مگر زاویار نے اسے کھینچ کر بٹھایا۔ تم کہیں نہیں جا رہی، کیا تم ان سے پوچھتی اچھی لگو گی؟ وہ جھنجھلایا، تو میں بھی تو جاؤں؟ آخر جانو، آخر منع کیسے کیا انہوں نے؟ اب کیا وہ کوئی دوسرا رشتہ دیکھیں گی یا پھر کیا ہوگا؟ تمہیں اتنی رشتے کی پڑی ہوئی ہے، شرم نام کی چیز بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اگر رشتہ ختم ہو گیا تو اچھا ہے، اب تم اپنا فوکس صرف پڑھائی پر رکھنا۔ پر میری عمر کی لڑکیوں کی شادی ہو جانی چاہیے، میں نے سنا ہے بیٹیاں جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائیں اچھا ہوتا ہے۔ وہ اپنی طرف سے سمجھداری کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے بولتی۔ وہ زاویار کو زہر لگ رہی تھی۔ تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی نہیں چل رہی؟ بھول گئی ہو سامنے کون ہے؟ وہ آبرو چکا کر بولا۔ اس کا دیکھنا ہی جنت کو ہوش میں لا چکا تھا۔ جی لالا، وہ منمنائی جانتی تھی اگر زیادہ کچھ کہا تو زاویر 1 منٹ میں اس کا موبائل اسے چھین لے گا۔ لالا مت کہا کرو مجھے۔ پھر کیا بولوں؟ کچھ مت بولو، میں تم سے مخاطب ہوتا ہوں، کافی ہے۔ اس نے جنت کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ اس کے تاثرات سخت تھے، اس کا بس نہیں چل رہا تھا جنت کو ہی کچھ کر دے۔ تم خوش تھی اس رشتے سے؟ اس لڑکے سے تمہاری کوئی بات ہوئی تھی؟ نہیں تو، مجھے تو بس پڑھنا نہیں تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ پر اب تمہیں پتہ ہے تمہاری شادی نہیں ہو رہی، فی الحال تو کسی سے نہیں۔
اب تمہارے منہ سے اس بات کا ذکر نہ سنوں میں۔ زاویہ نے اس کا جبڑا دبوچتے ہوئے کہا، بولو آپ کرو گی اس بات کا ذکر؟ آج سے پہلے جنت نے کبھی اس کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ نہیں، میں نہیں کروں گی، وہ بمشکل بولی۔ زاویہ نے اسے جھٹکے سے آزاد کیا۔ جنت کا چہرہ دیکھ کر اسے اپنے عمل پر پچھتاوا ہوا۔ وہ جنت کو ڈرانا نہیں چاہتا تھا، مگر اپنے اس سے دور جانے کی حد برداشت زاویہ کو پریشان کری تھی۔ جاؤ یہاں سے ابھی، وہ دھاڑا۔ اسے ڈر تھا کہیں وہ جنت کو مزید نقصان نہ پہنچا دے۔ جنت اس کی آواز سن کر سانس روکے جا چکی تھی، جبکہ زاویہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہیں بیٹھ گیا۔ آپ مجھے کیوں کالج چھوڑ رہی ہیں؟ وہ اتنی دیر خاموش رہ کر تھک چکی تھی، جب ہی پوچھ بیٹھی، کیونکہ مجھے چھوڑنا تھا، آج مجھے اس راستے سے جانا تھا، اس لیے۔ زاویہ اسے بتانا نہیں چاہتا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، پر ڈرائیور انکل لگتا ہے مجھ سے پریشان ہو گئے ہیں، وہ افسردگی سے بولی۔ اس نے کئی بار اپنے گھر کے پرانے ڈرائیور انکل کو تنگ کیا تھا، کبھی وہ گاڑی پنکچر کر دیتی تھی تاکہ اسے جانا نہ پڑے، کبھی وہ راستے میں رک کر چیزیں لیتے گھنٹوں لگا دیتی۔ نہیں، تم سے کوئی پریشان نہیں آیا، یہ صرف آج کے لیے ہے۔ زاویہ نے بمشکل اپنی نگاہیں جنت کے چہرے سے ہٹائیں۔ سفید کالج یونیفارم میں ملبوس، وہ بالوں کی پونی بنائے بغیر کسی میک اپ کی آنکھوں کو بھری لگ رہی تھی۔ آج جنت کا بولنا زاویہ کو برا نہیں لگ رہا تھا، لیکن جب وہ چپ ہوئی یہ بات اسے بری لگ رہی تھی۔ تم نے اپنی دوستوں کو بتا دیا اپنا رشتہ ختم ہونے کا؟ اس نے پہلی بار پڑھائی اور اسے ڈانٹنے سے ہٹ کر کوئی بات کی تھی۔ ابھی نہیں، آپ کو پتہ ہے وہ سب تو مجھے اور آپ کو منسوب کر رہی تھی، مجھے اتنی ہنسی آ رہی تھی۔ پھر تم نے کیا کہا؟ میں نے کہہ دیا آپ تو میری لالا ہیں، بھلا آپ کے ساتھ تھوڑی ہو سکتی ہے میری شادی۔ پھر کچھ دوستیں تو میری بھابھی بننے پر بزے تھیں۔ زاویہ کے تاثرات تن گئے، اسے اندر ہی اندر جنت کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ جنت نے یخلت خاموش ہونے کی وجہ سے زاویہ کو دیکھا، وہ زاویہ کے سامنے آج پہلی بار اتنا بولی تھی۔ مارے گئے، وہ دلی دل میں بولی، مگر زاویہ نے کچھ نہیں کہا بلکہ گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ لالا، جنت چلائی، وہ زاویہ کے ٹرن لینے کی وجہ سے اس پر گرتے گرتے بچی تھی۔ شٹ اپ، اس کا لالا کہنا زاویہ کو آنکھ لگا گیا تھا۔ اس کی مخروطی انگلیاں اپنے بازو پر محسوس کر کے زاویہ کے پورے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا۔ اترو اب، یا یہیں رہنا ہے؟ زاویہ کے ڈانٹنے پر وہ بیگ سنبھالتے حواس باختگی سے باہر نکلی۔ ڈرائیور انکل آئیں گے لینے تمہیں، اوکے؟ اسے ہدایت دیتے وہ گاڑی بھگاتا جا چکا تھا، جبکہ جنت اسے دلی دل میں کوستی اندر جا چکی تھی۔ چھٹی کے وقت وہ باہر آئی تو ڈرائیور کا نام و نشان نہیں تھا، ورنہ وہ وقت سے پہلے آ جاتے تھے۔ کالج میں موبائل سختی سے بند تھا، جب بھی وہ موبائل بھی نہیں لائی تھی۔ اس سے پہلے وہ اندر جاتی اپنے نام کی پکار پر سے سامنے دیکھا، سامنے اس کا چچا شبیر اسے ہی بلا رہا تھا۔ جنت، جی آپ شبیر لالا، آپ یہاں کیسے؟ اس نے الجھن آمیز نظروں سے شبیر کو دیکھا، وہ شبیر کو خاندانی دعوتوں میں ہی دیکھ پائی تھی۔ جنت، ابھی باتوں کا ٹائم نہیں ہے، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، تائی کی طبیعت بہت خراب ہے، سب وہاں مصروف ہے جب بھی میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ وہ چہرے پر پریشانی کے تاثرات لائے بولا تھا۔ کیا ہوا امی کو، سب ٹھیک تو ہیں؟ تم گاڑی میں بیٹھو، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو جنت کچھ نہ سوچتے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جنہیں اس نے بمشکل روکا۔ امی کہاں ہے اس وقت؟ پلیز بتائیں، میرا دل ڈوب رہا ہے۔ وہ اس وقت ہسپتال میں ہے، تم دعا کرو، ابھی ہمیں جلد از جلد وہاں پہنچنا ہے۔ شبیر نے گاڑی سٹارٹ کرتے روڈ پر ڈالی۔ شبیر نے گاڑی کی سپیڈ تیز کی ہوئی تھی، جبکہ جنت آنکھیں بند کیے دل ہی دل میں دعا گو تھی۔ گاڑی اب قدرے سنسان روڈ پر آ چکی تھی۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جنت نے آنکھیں مسلتے ہوئے سوال کیا۔ شبیر نے کوئی جواب نہ دیتے گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کر دی۔ یہ راستہ تو ہسپتال کا نہیں ہے، یہاں سے تو اعظم گڑھ شروع ہوتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ان کے دشمنوں کو علاقہ تھا، یعنی اس کے باپ کا علاقہ۔ بولیں؟ وہ گھبرا کر پوچھ بیٹھی، مگر تب بھی شبیر کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اسے کچھ گڑبڑ ہونے کا احساس ہوا، مگر اب شادی بہت دیر ہو چکی تھی۔ گاڑی ایک فارم ہاؤس کے سامنے روکی۔ شبیر نے جیسی گاڑی روکی، جنت نے دروازہ کھولا اور بھاگ نکلی۔ شبیر مکرو ہنسی ہنسا۔ جنت بغیر پیچھے دیکھے بس بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ وہ بھول بیٹھی تھی شبیر اور اس کے تمام چچاؤں سے ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے۔ دیکھو تم بھاگ نہیں سکتی جنت، کیوں خود کو تھکا رہی ہو؟ شبیر گاڑی سٹارٹ کرتے اس کے سامنے رک چکا تھا۔ جنت نے بے بسی سے شبیر کو دیکھا۔ شبیر لالا، میری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، پلیز مجھے جانے دیں۔ ہاں، دشمنی تو ہے، جب سے تایا کا انتقال ہوا ہے ان کی تمام زمین تمہارے نام ہو چکے ہیں۔ بھلا ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو زمینیں ملتی ہیں، اور اب دیکھو زمین کے علاوہ یہ معاملہ بڑھ چکا ہے، تم مزید حسین ہو چکی ہو، بڑی ہو چکی ہو۔ شبیر نے اس کا بازو دبوچا، مگر اس نے جھٹپٹاتے ہوئے ایک تھپڑ شبیر کے منہ پر دے مارا۔ یہ تھپڑ اتنا زوردار نہیں تھا، مگر اس کی مردانہ انا پر لگا تھا۔ سالی گالی، تمہیں سمجھ نہیں آئی پیار کی زبان؟ تیرا تو وہ حشر کروں گا کہ دنیا یاد رکھے کہ
تم سے نکاح کر کے اپنی حویلی میں کسی چڑیا کی طرف پر کاٹ کر قید کروں گا. پلیز یہ زمین لے لیں, میں سائن کر دوں گی, مجھے چھوڑ دیں. وہ تکلیف سے کر رہی. نہیں, اب تو میری بھی ضد ہے. بہت غرور ہے تمہارے ننیال والوں کو, خاص طور پر زاویار خان کو. اب میں سب کا غرور خاک سر کر دوں گا. شبیر نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا. جنت نے اس کے ہاتھ پر کاٹا. شبیر نے غصے سے بے قابو ہوتے جنت کے چہرے پر تھپڑ جڑ دیا. جنت کے گال پر انگلیوں کے نشان بن چکے تھے. اس کا پورا دماغ سنسنا گیا. وہ نازک اندام لڑکی جسے کبھی کسی نے پھولوں کی چھڑی بھی نہیں چھوا تھا, وہ اس تھپڑ کے بعد اندر تک کانپ چکی تھی. شبیر کی صورت میں اسے اپنی موت دکھائی دے رہی تھی. شبیر جنت کو گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے آیا تھا. اس نے جنت کو زمین پر پڑھا. جب تک نکاح ہو آ رہا ہے اپنی چند سانسیں لو, پھر ان کا حکمران میں ہوں گا. جنت نے اس پل شدت سے خدا کو یاد کیا تھا. وہ جانتی تھی شبیر کے آگے گڑ گڑانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا بازو شبیر سے کھینچا تانی میں پھٹ چکا تھا. وہ دوپٹہ اپنے گرد پھیلائے ہاتھوں میں سر دیے سکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی, جبکہ شبیر کال پر کسی سے بات کر رہا تھا. جانتی ہو تم ہمارے خاندان کو کتنا اچھا رہے گا, خاندان کی چیز خاندان میں ہی رہ جائے. تمہارا وہ رشتہ میں نے ختم کروایا تھا, آخر تو میرے تایا جی کی آخری نشانی ہو. شبیر نے اس کا چہرہ تھوڑی سی پکڑ کر اونچا کیا. جنت کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا. ابھی کچھ پل ہی گزرے تھے کہ باہر سے شور کی آواز بلند آئی. شبیر فوراً سے باہر کی جانب بھاگا, جہاں اس کے گارڈز کو زاویار کی گارڈز نے گھیرا ہوا تھا. زاویار برق رفتاری سے آگے بڑھتے شبیر کا کالر تھامے اندر آیا. شبیر اس آبدات کے لیے تیار نہیں تھا جب ہی اس کے ساتھ کھینچا چلا گیا. زاویار کو کالج کی گارڈ کی طرف سے کال آئی تھی, جس میں اس نے بتایا تھا کہ جنت کسی گاڑی میں بیٹھ کر جا چکی ہے. سب جانتے تھے کہ جنت کا تعلق کس گھرانے سے ہے. زاویار تمام کام چھوڑ کر اسی وقت کالج روانہ ہوا تھا. سی سی ٹی وی میں شبیر کی گاڑی میں جنت کو آرام سے بیٹھا دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہو چکا تھا. جنت نے شبیر کے ساتھ جانے میں کوئی مزاحمت نہیں کی تھی. اس نے اپنے ذرائع استعمال کرتے ہوئے شبیر کا پتہ لگوایا تھا. وہ آبادی طوفان بنا اس کا کالر پکڑے ہوئے تھا. زاویار نے سامنے نظر اٹھا کر دیکھا. جنت نے بھی بیک وقت نگاہیں اٹھائیں. جنت کی یہ حالت دیکھ کر زاویار کی آنکھوں میں خون اتر آیا. تیری ہمت کیسے ہوئی جنت کو یہاں لانے کی؟ دشمنی میں ایک عورت کو لانے کا انجام اب تم اچھی طرح جان جاؤ گے. اس نے شبیر کو لمحے کی مہلت دیے بنا اس پر مکوں کی برسات شروع کر دی. جنت یہ سب دیکھ کر خوفزدہ ہوتی اپنی چیخیں روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ چکی تھی. شبیر نے پلٹ کر زاویار کے سر پر مارا. زاویار کا حلیہ بگڑ چکا تھا. اس کے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا. یہ خود میرے ساتھ آئیے, اس نے مجھ سے چکر چلایا, بد کردار ہے یہ, شبیر چلایا. زاویار نے اسی لمحے جنت کو دیکھا جو زور و شور سے سر نفی میں ہلا رہی تھی. اب تم نے اس کا نام بھی اپنی زبان سے لیا تو زندہ زمین میں کاٹ دوں گا. وہ دھاڑا. پھر اس نے شبیر کو بولنے کا موقع نہیں دیا. جب تک شبیر کی آنکھیں بند نہیں ہوئی زاویار نے اسے مارنا نہیں چھوڑا. اس کے بعد ہوش و وجود کو ٹھوکر اسکیت کرتے ہوئے جنت کی جانب پلٹا. لالا, میں خود نہیں آئی. لالا چپ, ایک لفظ نہیں بولنا ابھی, وہ سانس بحال کرتے ہوئے بولا. اس نے جنت کا ہاتھ تھاما اور اسے کھینچتے ہوئے گاڑی میں بٹھایا. رونا بند کرو جنت. وہ اسے غصے میں پہلی بار اس سے مخاطب ہوا تھا. جنت کی سسکیاں گاڑی میں گونج رہی تھی. جنت نے اپنے آنسو روکنا چاہے مگر درد اور غم کا احساس غالب آ گیا. زاویار نے زور سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا اور گاڑی ایک طرف لگاتے اسے گاڑی سے باہر نکالا. تم اب کیوں رو رہی ہو؟ ہاں, تمہیں کوئی بھی بیوقوف بنائے گا اور تم بنا جاؤ گی. اتنی خود سے لاپرواہی دیکھو, تمہیں کس دہانے پر لے آئی ہے. اس نے جنت کو دیوار سے لگایا. اس کا چہرہ جنت کے چہرے کے نزدیک تھا. غصے سے سرخ چہرہ جنت کو ڈرا رہا تھا. لالا میں پریشان تھی, انہوں نے کہا امی کی طبیعت. اس کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب زاویار نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے اسے چپ کروایا. جنت کی آنکھیں مزید پھیل گئیں. تمہیں میں نے منع کیا مجھے لالا مت کہا کرو, مگر تمہاری سمجھ نہیں آئی. کوئی بھی تمہیں کچھ بھی بولے گا اور تم یقین کر لو گی. جانتی ہے وہ میں تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا. اس نے جنت کے چہرے پر انگلی پھیری. کسی مرد کا لمس محسوس کر کے جنت کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا. یہ جو خوف تمہارے چہرے پر ہے تمہیں اس کے بارے میں پہلے سوچنا چاہیے تھا. یہ نشان جانتی ہوں میرے اندر ایک اندیکھی آنکھ بھڑکا رہا ہے. اس نے جنت کے گال پر اپنی انگلیاں ٹریس کی جہاں شبیر کی انگلیوں کے نشان موجود تھے. اس کے گالوں کی جلد نازک ہو رہی تھی. زاویار کا ہاتھ ٹچ ہوتے ہی وہ سسکی. یہ درد جتنا تمہیں ہو رہا ہے اتنا ہی مجھے بھی ہو رہا ہے. میرا بس چلتا تو اس آدمی کو زندہ مار دیتا. زاویار کی نگاہ ان پھٹے ہوئے ہونٹوں کی جانب تھی جس کے کونے پر خون بہہ رہا تھا. اس نے بمشکل خود کو انہیں چھونے سے روکا. اور کہاں چھوا تھا اس نے؟ اس کی آواز سر تھی. جنت کا بازو بھی پھٹا ہوا تھا جسے دیکھتے زاویار نے نگاہ پھیری. پلیز. جنت اس بات کو یاد کر کے خوفزدہ ہوتی اس کی شرٹ دبوچ چکی تھی مگر زاویار کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا. انگلیوں کے نشان جنت کے بازو پر بھی موجود تھے. زاویار نے اپنی انگلی سے ان نشانات کو چھوا. جنت کی حالت ابتر تھی. زاویار نے غصے سے بے قابو ہوتے مکہ بنا کر دیوار پر دے مارا.
اس کا پورا ہاتھ زخمی ہو چکا تھا، انگلیوں سے خون رس رہا تھا۔ جنت کی چیخ نکل گئی، اب کیوں رو رہی ہو؟ رونا بند کرو، بالکل چپ۔ اس کے رونے سے زاویار کو مزید تیش آ رہا تھا۔ جنت نے بمشکل اپنی سسکیاں روکی۔ زاویار نے اسے کھینچ کر گاڑی کے بونٹ پر بٹھایا۔ رونا بند کرو اور یہ زخم صاف کرو، زاویار نے حکم جاری کیا۔ جنت نے لب کچلتے اپنے دوپٹے کی مدد سے اس کا زخم صاف کیا۔ اس سے خود بھی مصروف اپنی فکر کرتے دیکھ کر زاویار کا غصہ اب کم ہو رہا تھا۔ گاڑی پر بیٹھنے کے باوجود زاویار کی آنکھیں بہت چھوٹی لگ رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں پر جنت کی مخروطی انگلیوں کا لمس اس کے لیے ٹھنڈک کا باعث تھا۔ جنت نے دوپٹے کا کونا پھاڑ کر اس کے ہاتھ پر باندھا۔ زاویار کی نگاہیں اس پر ہی جمی بھی تھی۔ وہ کیا؟ ٹھیک ہے، اب ہم گھر جا رہے ہیں، مجھے امید ہے تم اب راستے میں ایک آواز نہیں نکالو گی۔ زاویار نے اسے پکڑ کر اتارا اور واپس گاڑی سٹارٹ کر دی۔ امی، وہ روتے ہوئے بھاگتی اپنی امی کی گلے سے جا لگی۔ کیا ہوا زاویار؟ تمہیں کہاں سے ملی جنت؟ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے۔ آقا جان نے زاویار اور جنت کی حالت دیکھتے ہوئے کہا۔ زاویار کے ہاتھ پر جنت کے دوپٹے کا کپڑا بندھا ہوا تھا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ یقیناً کسی سے لڑ کر آیا ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا جو کچھ ہوا ہے۔ اس کے بعد شبیر کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ دشمنی اب اس کی موت سے ختم ہوگی، یہ بات آپ لکھ کر رکھ لیں۔ پر ہوا کیا ہے؟ اور یہ جنت اس طرح کیوں رو رہی ہے؟ تم میرا دل کیوں ہلا رہی ہو زاویار؟ سائرہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا، جبکہ جنت کچھ بھی کہنے کی حالت میں نہیں تھی۔ وہ بس اپنی ماں سے لپٹی خوفزدہ تھی۔ بیٹا کچھ تو بولو، شبیر نے کیا کیا ہے تمہارے ساتھ ایسا؟ نازیہ بیگم بھی بول پڑی۔ زاویار نے ایک گہری سانس لی۔ اس کا نام سنتے ہی زاویار کے چہرے پر سختی آ چکی تھی۔ جنت کسی کو بغیر بتائے شبیر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر کالج سے روانہ ہو چکی تھی۔ وہ زبردستی جنت کے نام کی ہوئی زمین پر اس سے سائن لے رہا تھا۔ اس کا سارا ارادہ نکاح نامہ زبردستی سائن کروانے کا تھا تاکہ کوئی کچھ بھول نہ سکے۔ اگر میں وہاں نہ پہنچتا تو جس طریقے کا سلوک وہ جنت کے ساتھ رکھ رہا تھا کوئی دیکھ نہیں پاتا۔ اب بھی وہ اپنے پیروں پر چلنے کے قابل نہیں ہوگا۔ یہ بات سن کر نازیہ بیگم منہ پر ہاتھ رکھے اپنے آنسو روکنے لگی۔ ان کی اکلوتی بیٹی کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، یہی سوچ کر ان کی جان نکل چکی تھی۔ زاویار اب کیا ہوگا؟ وہ لوگ چپ نہیں بیٹھیں گے، بہت بڑی پنچایت بیٹھے گی اب۔ سائرہ بیگم کی پریشانی بجا تھی۔ جنت، یہ تم نے کیا کرا؟ تمہاری وجہ سے سب کتنی مشکل میں آ چکے ہیں۔ تمہیں میں نے کتنی بار سمجھایا تھا کہ ہر کوئی ہمارا اپنا نہیں ہوتا۔ نازیہ بیگم نے جنت کو خود سے الگ کر کے کھری کھری سنائی۔ جنت کا چہرہ ابھی تک شرمندگی سے جھکا ہوا تھا۔ نازیہ چھوڑو بچی، یہ نادانی ہو گئی، اب پریشان مت ہو، جب جنت ہمارے پاس بالکل صحیح سلامت موجود ہے تو۔ سائرہ بیگم نے انہیں سکون کرنا چاہا۔ نہیں بھابھی، اس کی انہی عادتوں کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ زاویار کی حالت نہیں دیکھی آپ نے؟ اب بولو، جواب دو جنت، مجھے کیوں گئی تھی تم اس کے ساتھ؟ انہوں نے سائرہ بیگم کو جواب دینے کے بعد جنت کو دونوں بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ امی، وہ کہتے کہتے وہ سسک پڑی۔ خوف سے اب اس کو جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ جنت کی حالت ٹھیک نہیں ہے، تم بعد میں جو سوال کرنا ہو کر لینا، ابھی بچی سے کچھ مت پوچھو۔ سائرہ بیگم نے جنت کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ اب اس مسئلے کا کیا حل نکالے گا زاویار؟ ہمیں سب چیزوں کی تیاری پہلے کر لینی چاہیے۔ آغا جان کو پنچایت میں ہونے والے جھگڑے کی فکر تھی۔ یقیناً اب وہ لوگ جنت کا مطالبہ کرنے والے تھے۔ وہ ان کے بھائی کی آخری نشانی بھی تھی۔ اس کے ددیال والوں کا اس پر اتنا ہی حق تھا۔ میرے پاس اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے۔ اگر بولے کہ اب جنت اس گھر کی بیٹی نہیں بلکہ چودھری خاندان کی بہو ہے۔ شبیر نے میری بیوی کو کڈنیپ کرنے کی جرت کی ہے، پنچایت پھر کبھی اس کا ساتھ نہیں دے گی۔ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ تم دونوں کا نکاح کر دیں ہم؟ آغا جان سمجھداری سے بولے۔ یہ میرے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہوگی نازیہ، مجھے لگتا ہے تم بھی انکار نہیں کرو گی اس رشتے کے لیے۔ آغا جان کا فوکس زاویار پر تھا جو جیبوں میں ہاتھ ڈالے پرسکون سا کھڑا تھا۔ اس کی مراد پوری ہو رہی تھی، پھر جیسے بھی صحیح، آغا جان اب چاہ کر بھی منع نہیں کر سکتے تھے۔ زاویار میرے لیے اپنا ہی بچہ ہے بھابھی، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ نازیہ بیگم جذباتی ہو گئی۔ انہیں تو شروع سے ہی زاویار بہت پسند تھا، پھر اس کا کچھ حل بھی نکال سکتا ہے۔ مجھے یہ شادی جوڑ لگ رہی ہے۔ آغا جان نے اپنا موقف رکھا۔ تو ٹھیک ہے، آپ نکالنے کوئی اور راستہ؟ وہ لفظ چبا چبا کر بولا۔ آغا جان کچھ دیر پرسوچ انداز میں رہے، پھر بول پڑے۔ ٹھیک ہے، حالات کو دیکھتے ہوئے جنت اور زاویار کرنے کا ابھی ہوگا تاکہ آنے والے خطرات سے جلد نپٹ لیا جائے۔ ان کے حتمی فیصلے پر جنت نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ زاویار سے شادی اگر عام حالات میں ہوتے تو وہ چیخ چیخ کر منع کر دیتی۔ اس کے نزدیک زاویار ایک سخت گیر انسان تھا، مگر اب یہ نکاح کرنا مجبوری بن چکا تھا۔ وہ شاید اس پر ترس کھا رہا تھا تاکہ اسے بچا سکے۔
آغا جان آپ لالا کو منع کر دیں، میں مر جاؤں گی مگر انہیں مجبوری میں نکاح کرنے نہیں دوں گی۔ جنت نے روتے ہوئے کہا، تم چپ رہو جنت، تمہاری بیوقوفی کی وجہ سے پہلے بہت کچھ ہو چکا ہے۔ نازیہ نے جنت کو چپ کروانا چاہا، یہ مجبوری صحیح مگر حالات کو دیکھتے ہوئے یہی صحیح ہے، تمہیں ہماری قسم جنت، تم بغیر چون چرا کے ہی نکاح کرو گی۔ آقا جان کی بات پر وہ پھنسر ہو گئی، انہوں نے آج تک جنت سے کچھ نہیں مانگا تھا، جبکہ زاویار کو اس کے اس انکار پر آنکھ ہی لگ گئی تھی، وہ کتنی آسانی سے اسے منع کر رہی تھی۔ زاویار نے مٹھیاں بھیج لی، اس بات کا حساب وہ بعد میں کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نکاح خواہ کو بلانے جا رہا ہوں، جنت کو سرخ جوڑے میں تیار رکھیے گا۔ جنت کی آنکھوں میں دیکھتے بہت کچھ جتاتے ہوئے زاویار جا چکا تھا۔ نازیہ اور ظاہرہ بیگم نے جنت کو مزید بولنے سے روکا، ورنہ بات بڑھ جاتی، وہ دونوں اس لیے کمرے میں آ چکی تھیں۔ امی پلیز، جنت نے ان سے فریاد کی، تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے زاویار کا، وہ کس طرح اس مشکل میں تمہارے لیے کھڑا ہے، تمہاری اپنی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، تم اب ایک لفظ نہیں بولو گی ورنہ میں اپنا مرا منہ نہیں دیکھنے دوں گی تمہیں۔ نازیہ بیگم رو پڑی، اپنی بیٹی کی فکر انہیں ہر چیز سے زیادہ تھی۔ امی ایسا مت کہے، میرے زاویار کی دلہن بننے والی ہو تم، میں چاہتی ہوں تم اس کی پسند کے سرخ جوڑے میں تیار ہو جسے وہ کہہ کر گیا ہے۔ ظاہرہ بیگم اپنی الماری سے اپنی شادی کا سرخ جوڑا لیے پلٹی تھی۔ جنت نے گھبرا کر اس جوڑے کو دیکھا، زاویار کی دلہن بننا اس کے لیے کسی بہانہ خواب سے کم نہیں تھا۔ اپنی ماں کا چہرہ دیکھ کر جنت خاموش رہی، وہ دونوں مل کر اسے تیار کر رہی تھیں، جبکہ جنت پتلی بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا، چند لوگوں کی موجودگی میں نکاح خواہ نکاح پڑھا کر جا چکے تھے۔ یہ جو بھی اتنی جلدی ہوا ہے یہ قسمت کا فیصلہ تھا، مگر دیکھنا ہم ولیمہ بہت دھوم دھام سے کریں گے۔ ظاہرہ بیگم نے جنت کا ماتھا چوما، وہ جانتی تھی جنت کو اپنی شادی کے فنکشنز کو لے کر کتنے ہی خواب تھے۔ چلو جنت، زاویار نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ کہاں جانا ہے جنت کو؟ آغا جان نے دھیما سوال کیا۔ میرے ساتھ، اور کہاں جانا ہے؟ وہ سر جھٹک کر بولا، پر ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے زاویار، ابھی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی تمام رسم و رواج کے مطابق ہوگی۔ ظاہرہ بیگم نے بیچ میں مداخلت کی، نکاح ہی کافی ہوتا ہے صرف، باقی جو رخصتی کی رسومات آپ کو کرنے ہیں وہ آپ بعد میں بھی کر سکتی ہیں۔ زاویار نے جنت کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ امی مجھے نہیں جانا، امی۔ جنت ایک دم گھبرا گئی، زاویار کے تاثرات جس طریقے کے تھے اسے زاویار سے خوف آنے لگا تھا۔ اگر ابھی جنت کو آپ لوگوں نے میرے ساتھ نہیں بھیجا تو پھر رخصتی بھی بھول جائیے گا۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ جنت تمہارے ساتھ جائے گی، باقی رہی رسموں کی بات تو وہ بات بھی ہو جائے گی۔ نازیہ بیگم نے فوراً کہا، وہ زاویار کو کسی بھی طرح سے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اب جنت کی زندگی اس رشتے پر ٹکی ہوئی تھی۔ زاویار ایک جتاتی نظر آغا جان پر ڈالتا، جنت کو اپنے ساتھ لیے جا چکا تھا۔ جنت نے کتنی آوازیں دی مگر کسی نے اس کی ایک آواز پر کان نہیں دھرا۔ اس نے جنت کا ہاتھ کمرے میں لا کر چھوڑا اور کھینچ کر دروازہ بند کیا۔ مجھے امی کے پاس جانا ہے۔ اب وہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ زاویار کے تیور دیکھ کر اسے اپنا آپ خطرے میں نظر آ رہا تھا۔ تم اب یہیں اسی کمرے میں رہو گی، بہت شوق تھا تمہیں شادی کرنے کا، دیکھو تمہارا شوق بھی پورا ہو گیا۔ زاویار اس کے قریب آیا، جنت نے زور و شور سے سر نفی میں ہلایا۔ کیوں، یہ شوق ختم ہو گیا؟ تمہیں شادی کا شوق تھا پر میرے سوائے کسی سے بھی ہو جاتی، رائٹ؟ تب تم شادی خوش رہتی۔ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ جنت اس سے شادی سے انکاری تھی، اس کا دماغ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی حالت میں نہیں تھا۔ دل خوفزدہ تھا کہیں وہ نگاہوں کے سامنے سے اوجھل نہ ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے، مجھے بس ڈر لگ رہا ہے لالا۔ اس کے لبوں سے لالا لفظ سن کر زاویار کے ماتھے پر موجود بالوں میں اضافہ ہوا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، تمہیں ڈرنا چاہیے جنت، تمہیں یہ لفظ کہتے ہوئے اب بار بار ڈر لگے گا، پھر کبھی تم مجھے لالا نہیں پاؤ گی۔ زاویار نے اس کی گردن پر اپنی گرفت جمائی، وہ جھکا اور جنت کے تمام الفاظ اپنے لبوں سے چن لیے۔ اس کی گرفت مضبوط تھی، جنت کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اپنے لبوں پر خون کا ذائقہ محسوس کر کے زاویار نے اسے چھوڑا، مگر اب بھی وہ گھبرائی سی اس کے حصار میں موجود تھی۔ اس کا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ مجھے امید ہے تم وہ نائٹی ضرور پہنو گی جو تم نے اپنی شادی کے لیے سنبھال کر رکھی ہے۔ نہیں زاویار، وہ لالا بولتے بولتے اس کا نام لے چکی تھی۔ زاویار ایک بار پھر جھکا اور اپنی منمانی کرنے کے بعد اس کی سانسوں کو منتشر کرتے پیچھے ہوا۔ کیوں نہیں، تم نے تو وہ شادی کے بعد کے لیے سنبھال کر رکھی ہے۔ اب میں بھی تمہارا محرم ہوں، یہ بات تمہارا ذہن جتنی جلدی قبول کر لے بہتر ہے، ورنہ میں اپنا طریقہ آزماؤں گا۔ اس نے جنت کے کپ کپاتے لبوں پر انگلی پھیری۔ جنت کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ مجھے پتا ہوتا تمہیں چپ کروانا اتنا آسان ہے تو، کمائنی قیزی سے اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے بولا، مجھے اب جانے کی بات کرو گی تو بہت برا ہو جائے گا۔
یہ کمرہ اب تمہارا اصلی جگہ ہے. مجھ سے الگ ہونے کا سوچا بھی تو تم سوچ نہیں سکتی کہ میں کیا حال کروں گا تمہارا. شبیر کا حال دیکھا تھا نا تم نے, وہ بھی تمہیں مجھ سے دور کرنے والا تھا, مگر دیکھو اب وہ چل تک نہیں سکتا. زاویہ نے اس کے چہرے پر ہاتھ آتے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے کہا. جنت کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ چکی تھی. پر میرے کپڑے. جنت نے بہانہ سوچا. وہ کسی نہ کسی طرح اس سے دور ہو کر سانس لینا چاہتی تھی, کیونکہ زاویار کی موجودگی جیسے اس کی سانسوں پر بھی قابض تھی. کپڑے بھی تم میرے پہن سکتی ہو, پر یہاں سے جانا ناممکن ہے. اس کی مشکل کا حل وہ 1 منٹ میں نکال چکا تھا. اس نے الماری سے ایک آرام دہ سا سوٹ نکال کر جنت کے ہاتھ میں تھمایا. جنت نے میک اپ کے نام پر ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا, جو زاویار کی بدولت بکھر چکا تھا. وہ کپڑے لیے اس فرار ہونے کی خاطر واش روم کی طرف بھاگی تھی. چند منٹ بعد ہی جب جنت نہیں نکلی تو زاویہ نے واش روم کا دروازہ بجایا. کیا ہوا, زندہ ہو یا میرے ڈر سے وہیں ساری رات سونے کا ارادہ ہے؟ 1 منٹ میں باہر نکلو ورنہ میں اندر آ جاؤں گا. اس کی دھمکی کا اثر تھا کہ جنت اگلے ہی پل باہر نکلی. اس کے کپڑے جنت کے وجود پر کافی ڈھیلے تھے, آستینیں اس کے کندھوں سے لٹک رہی تھی, مگر اس وقت زاویہ کو اسے ایسے دیکھ کر کافی حد تک سکون ملا تھا, جیسے دل کو اطمینان تھا کہ اب وہ اس کی ہو چکی ہے. زاویہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ تک لے آیا اور اسے لٹا کر آدھا کمبل اس کے وجود پر ڈالا. خود وہ اس کے برابر میں دراز ہو گیا. مجھ سے سویا نہیں جائے گا پلیز. اسے اپنے برابر میں اندھیرا کر کے لیٹتے دیکھ کر جنت بولی. وہ اپنے کمرے میں کبھی بھی اندھیرا کر کے نہیں سوتی تھی. اگر روشنی رہی تو نہ میں سو پاؤں گا اور نہ تمہیں سونے دوں گا. بولو تم ایسا چاہتی ہو؟ نہیں نہیں. جنت نے فوراً سے سر نفی میں ہلایا. اگر تم 1 منٹ میں نہیں سوئی تو. زاویہ نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا. جنت کسمسائی, مگر اس کی سخت گرفت سے نکلنا ناممکن تھا. ناچار وہ آنکھیں میچ کر سونے کی کوشش کرنے لگی. مجھے سانس نہیں آ رہا, پلیز اٹھیں. جنت جو کب سے اس کا ہاتھ اپنے اوپر سے ہٹانے کی جدوجہد کر رہی تھی, آخر کار اس کے کان میں چلائی. کیا مسئلہ ہے, سکون سے سونے نہیں دے سکتی مجھے؟ زاویہ نے نیند ٹوٹ جانے پر بدمزہ ہو کر جنت کو دیکھا. مجھے سانس. تمہیں میری نیند سے مسئلہ ہے؟ اب میں اٹھ چکا ہوں تو تم بھی اٹھو میرے ساتھ, پھر تمہیں کالج بھی جانا ہے. آج تو سنڈے ہے, وہ دھیمی آواز سے بولی. زاویہ نے گھر کر جنت کو دیکھا. پر میرا کوئی سنڈے نہیں ہوتا, مجھے آج بھی آفس کا کام ہے, تو تمیز سے اٹھو اور میرے ساتھ نیچے چلو. اس نے جنت کو کھینچ کر کھڑا کیا, جس کے لیے ابھی بھی صبح نہیں ہوئی تھی. وہ تو آرام سے سونا چاہتی تھی, مگر زاویہ کو اٹھانے کی وجہ سے اسے بھی اٹھنا پڑا. زاویہ نے کھینچ کر اس کی کمر تھامی. کہ کیا کر رہی ہیں؟ جنت گھبرا گئی. جب شاہ رخ خان کی رومانٹک فلم دیکھتی تھی تب نہیں پتا تھا. جنت کا چہرہ خفت کے احساس سے سرخ ہوا. میری شرٹ دو. زاویہ نے اپنی انگلی اس کے بٹن پر گھمائی تو جنت کی سانس تھمی. میں دے دوں گی چینج کر کے, مگر مجھے ابھی چاہیے. اس کے لہجے میں کہیں کسی مذاق کا عنصر نہیں تھا. تیار ہو جاؤ, کپڑے لے آؤ کمرے سے. جنت کی روحان سی صورت دیکھ کر زاویہ نے اسے آزاد کیا. وہ دونوں چند منٹ بعد تیار ہو کر نیچے آ چکے تھے. سائرہ بیگم نے دلی دل میں ان دونوں کی نظریں اتاری. میرا بچہ ادھر آؤ, ادھر بیٹھو. زاویہ نے تنگ تو نہیں کیا؟ آخر جان نے جنت کے سر پر پیار کرتے اسے اپنے ساتھ بٹھایا. زاویہ لالا مجھے ڈراتے ہیں, انہوں نے مجھے اتنا کس کر پکڑا کہ مجھے سانس نہیں آ رہی تھی. کہتے ہوئے وہ روحان سی ہو چکی تھی. اس نے کبھی کسی کی سختی برداشت نہیں کی تھی. آغا جان یا سائرہ بیگم ہی ہمیشہ اسے زاویہ سے بچا لیتے تھے, مگر کل تو جیسے زاویہ پر کسی کا بس نہیں چل رہا تھا. زاویہ جو ابھی پانی پی رہا تھا اسے دھسکا لگ گیا. زاویہ نے خونخوار نظروں سے جنت کو دیکھا. آغا جان یہ باتیں چھوڑیں, آپ ناشتہ کریں. نازیہ بیگم نے فوراً کہا اور جنت کو آنکھوں ہی آنکھوں میں چپ رہنے کا کہا. بالکل بالکل, اب میرا گھر مکمل ہے, سکون لگ رہا ہے. انہوں نے پھر جنت کے سر پر پیار کیا. میں اور جنت یہاں سے دور جا رہے ہیں گھومنے کچھ دنوں کے لیے, تاکہ تمام معاملات بھی ٹھنڈے ہو جائیں. زاویہ نے بات شروع کی. تو کیا تم دونوں یہاں محفوظ نہیں ہو؟ آغا جان کبھی جنت سے دور نہیں رہے تھے. جب ہی بول پڑے. آغا جان جانے دے, بچے ہیں, بعد میں کہاں وقت ملتا ہے, ابھی ایک دوسرے کو جان لینے دیں. مجھے جنت کو لے کر زاویہ پر یقین ہے, کبھی یہ اسے وہاں لے جا کر ڈانٹے. آغا جان کے بولنے پر زاویہ کا منہ کھلا کا کھلو رہ گیا. آپ مجھے اپنے پوتے کو کہہ رہے ہیں؟ ہاں, تو میری نواسی مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے. تم سن لو کان کھول کر, اگر تم نے اسے تنگ کیا یا ڈانٹا پھر اچھا نہیں ہوگا. حد ہو گئی ہے, نواسی کے لیے پوتے کو ڈانٹ رہی ہیں. وہ زیریلا بڑبڑایا. چلو جنت. زاویہ ناشتہ کر کے اپنی جگہ سے اٹھا. کہاں؟ چلو مجھے کپڑے نکال کر دو. زاویہ نے بہانہ بناتے اسے گھورا.
مگر آپ کو تو روز نکالتے ہیں خود. جنت نے نہ سمجھی سے زاویہ کو دیکھا. زاویہ تب چکا تھا. جنت جاؤ بھی، کیا کہہ رہے وہ، سنو جا کر. نازیہ بیگم نے ڈانٹنے پر وہ دل محسوس سے زاویہ کے پیچھے آئی. تمہیں آنکھوں کی زبان سمجھ نہیں آتی ہے کیا؟ زاویہ نے کھینچ کر اسے اندر کرتے اس کے کمرے کا دروازہ بند کیا. ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ تم نے جو نیچے بات کی ہے اس پر مجھے بہت غصہ آ رہا ہے. کوئی ایسی باتیں کرتا ہے سب کے سامنے؟ تو آپ نے مجھے پکڑا تھا. جنت فوراً بولی تھی. منع کیا نا میں نے تمہیں. جتنا بولو گی اتنا ہی اپنے لیے مشکلات پیدا کرو گی. زاویہ نے اس کے ارد گرد ہاتھ ٹکا کر گہری سانس اس کے چہرے پر چھوڑی تھی. تم نے انہیں ہماری کسی کے بارے میں نہیں بتانا. شکر، ورنہ سب کیا سوچیں گے؟ ہمایونی قیزی سے مسکرایا تو جنت مزید سر جھکا گئی. زاویہ نے اس کا چہرہ انگلی کی مدد سے اونچا کیا. اس کا یہ شرمایا سروپ زاویہ کی آنکھوں کو ذریعے دل میں بسا رہا تھا. جاؤ اب وہ نائٹی پہن کر آؤ جو تمہاری الماری میں ٹنگی ہے. تم نے سوچا نہیں ہوگا کہ تم یہ میرے سامنے پہنو گی، مگر میں نے سوچا تھا اور میں دیکھنا چاہتا ہوں. پر مجھے نہیں پہنی. کیوں نہیں پہنی؟ پہلے تو بہت شادی شوہر لگایا ہوا تھا، اب کرو اپنے شوہر کے ارمان پورے. تمہیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ اب میں تمہارا شوہر ہوں. زاویہ نے سرد لہجے میں کہتے اس کے کان کی لو پر دانت گاڑے تو جنت سسکی. زاویہ اسے لیے وارڈروب کے سامنے آیا جہاں مختلف رنگوں میں نائٹی ٹنگی ہوئی تھی. یہ پرفیکٹ رہے گی. اس نے سیاہ رنگ نکال کر جنت کے کندھوں سے لگایا. یہ صرف اسے تنگ کرنے کا بہانہ تھا. جنت نے کبھی نہیں سوچا تھا یہ وقت زاویہ کے ساتھ آئے گا. اس کا دل کانوں میں دھڑک رہا تھا. تم خود پہن رہی ہو یا میں پہناؤں؟ پر ابھی دن سے. ہاں تو میں کہہ رہا ہوں پہنو تو دن رات تمہیں یاد رکھنی چاہیے. اس کے کہنے پر جنت نے سر اٹھا کر دیکھا تو زاویہ کا چہرہ سنجیدہ تھا. اب تمہیں یاد رہے گا کہ شوہر کی برائی کسی کے سامنے نہیں کرتے، یاد رہے گا. جی. جنت نے فوراً اس بات میں سر ہلایا. اسی لمحے بے بسی کے احساس سے جنت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب تم رونا شروع کر دینا. ذرا کچھ کہو نہیں اور آنکھوں میں آنسو پہلے آ جاتے ہیں. 1 منٹ سے پہلے انہیں صاف کر لو ورنہ. اس کے کہنے پر بھی جنت کے آنسو نہیں تھمے تو زاویہ نے اپنے لبوں سے اس کی آنسو چوم لیے. بس بند کرو رونا، کچھ نہیں بول رہا میں تمہیں. اس نے کھینچ کر جنت کو سینے سے لگایا اور اسے گھورا. جنت سوکھ چہرہ لیے کتنی ہی دیر ایسی ہی کھڑی رہی جب تک دروازہ نہیں بجا. وہ زاویہ کے حصار میں یوں نہیں سانس روکے موجود رہی. ابھی جانے دے ہو مگر بعد میں سوچنا اگر تم نے کوئی فضول بات کی تو. تمہیں میں لے کر جا رہا ہوں. اس نے اپنی گھڑی اتار کر رکھتے حتمی انداز میں کہا. اس کے آنے سے پہلے نازیہ بیگم نے زبردستی جنت کو کمرے میں بھیجا تھا. کہاں؟ جنت کی آنکھوں میں خوف ابھرا. وہ ہلکا پھلکا سا تیار سیدھا زاویہ کے دل میں اتر رہی تھی. زاویہ کے لب مسکراہٹ پہ ڈھلے جسے وہ جلد چھپا گیا. مجھے نہیں جانا. تم نے یہ جو اتنی باتیں کی امی کے سامنے، اب تو تمہیں میں اکیلے میں بتاؤں گا. اس نے جنت کے ارد گرد ہاتھ ٹکاتے ہوئے کہا. پر ہم کہاں جائیں گے؟ مجھے نہیں جانا. کیوں؟ تم نے تو کہا تھا کہ تمہیں جانا ہے ہنی مون پر. شادی کے بعد یاد کرو تم میری امی سے یہی کہہ رہی تھی. پر آپ کے ساتھ نہیں جانا. کیوں؟ میں تمہارا شوہر نہیں ہوں؟ زاویہ نے ابرو چکا کر پوچھا. آپ ہے پر. جنت کی ہتھیلیاں نم ہو گئی. پر کچھ نہیں، ہم کل جا رہے ہیں پاکستان ٹور پر. آپ مجھے وہاں جا کر ڈانٹیں گے کیا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا. نہیں، میں اپنی پیاری بیوی کو ڈانٹوں گا نہیں، پیار کروں گا. اس نے جنت کو نزدیک کرتے ہوئے کہا. آپ نے مجھ سے شادی مجبوری میں کی ہے. امی کل ممانی سے کہہ رہی تھی. تو تم کیا چاہ رہی تھی؟ میں تمہارے عشق میں ڈوب کر تم سے شادی کرتا؟ نہیں، پر آپ یہ رشتہ بعد میں توڑ دیں. آپ اور میں بالکل الگ ہیں. میں خاندانی آدمی ہوں. تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہوں؟ اگر لگ رہا ہے تبھی تو ایک دوسرے کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں. میں بہت لمبے چوڑے وعدے نہیں کروں گا جنت، مگر مجھے تم اچھی لگتی اور لگتی رہو گی. پر آپ تو مجھے ڈانٹتے ہیں. وہ بھی تمہاری بہتری کے لیے تھا. اگر کچھ بھی کرو گی آئندہ میں ایسے ہی کروں گا. مجھے نہیں پتا کب تو میری ضروری ہو گئی. جو بھی حالات بنے یہ رشتہ کرنا میرے دل کی رضا تھی. زاویہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا. جنت کے لیے یقین کرنا مشکل تھا. زاویہ جیسا آدمی اسے کیسے پسند کر سکتا تھا، مگر اس کے الفاظ اور چاہے جانے کا احساس جنت کے لیے منفرد تھا. اس کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھر گئے. میں جانتا ہوں تمہیں میں اچھا نہیں لگتا، مگر میں کوشش کروں گا تم سے نرمی برتوں. اس نے جنت کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں الجھایا. جنت نے شرما کر اپنا سر اس کے سینے میں چھپا لیا تو زاویہ بھی آسودگی سے مسکرایا.